بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 207 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الصرف فی المال، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ مال و دولت اور یہ روپیہ پیسہ جو کہ انسان کے پاس اس کے خالق و مالک کی طرف سے عطا فرمودہ ایک بہت بڑی قیمتی ترین نعمت ہے کہ کل نہ جانے کس قسم کے حالات ہوں اور کیسے معاملات ہوں اور کیا صورتحال ہو۔ لہذا آج اگر اللہ نے خوشحالی سے نوازا ہے تو انسان اس نعمت کو اور اس مال و دولت کو ضائع نہ کرے اور فضول خرچی سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 442 اور جس کا بیشتر حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، اللہ تم سے 3 کاموں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اسی طرح تمہارے 3 کاموں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ وہ 3 کام کہ اگر وہ 3 کام تم ہمیشہ کرتے رہو تو اللہ کو تمہاری یہ بات بہت ہی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، اور یہ کہ اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو کسی صورت ہرگز شریک نہ ٹھہرایا کرو، اور دوسرا کام یہ کہ تم ہمیشہ اللہ کے دین کو خوب مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور یہ کہ آپ اس میں اختلاف اور افتراق و انتشار اور فتنہ و فساد سے تم ہمیشہ بچتے ہی رہا کرو کہ بہر صورت باہمی اتفاق و اتحاد کو قائم رکھا جائے۔ اور نسخہ یہ بتا دیا گیا کہ باہمی اتفاق و اتحاد کہ جس میں انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو اس اتحاد کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اتحاد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد توحید پر ہو، عقیدہ و ایمان پر ہو، نہ کہ رنگ و نسل یا کسی اور چیز پر ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ جس کسی کو اللہ نے تمہارا ذمہ دار اور تمہارا فرما روا بنایا ہو تو تم ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص ہی رہا کرو کہ بغاوتوں کی بجائے اور نفرتیں اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی بجائے انسان ہمیشہ جب سبھی لوگ اس کے ساتھ مخلص بن کر رہیں گے تو وہاں خیر و خوبی ہوگی، اور یہ کہ ترقی و عروج کی طرف کامیابی کے ساتھ یہ سفر رواں دواں رہے گا ہمیشہ۔ یہ 3 چیزیں وہ ہو گئیں جو کہ اللہ اپنے بندوں سے پسند فرماتا ہے کہ بندے ان 3 باتوں کا ہمیشہ خوب خیال رکھا کریں اور اہتمام و التزام کرتے ہی رہا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَكْرَهُ لَكُمْ، 3 کام جو کہ اللہ کو تم سے پسند نہیں ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو اللہ کو یہ چیز قطعی پسند نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ناپسندیدہ ترین ہیں یہ کام اللہ کے نزدیک۔ پہلی بات یہ کہ قیل وقال، فضول گفتگو، فضول باتیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہو،
کہ اس قسم کی فضول گفتگو میں انسان اپنے اوقات ضائع کیا کرے، برباد کرتا چلا جائے، کہ جن میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، نہ کوئی دنیا کا فائدہ، نہ کوئی آخرت کا فائدہ۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اہل ایمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے، اور ان کی علامات کے تذکرے کے ضمن میں ایک اہم ترین علامت یہ بیان کی گئی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ اہل ایمان اور اللہ کے جو خاص اور مقرب ترین بندے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ لغو سے ہمیشہ بچا کرتے ہیں، لغو سے وہ اعراض کیا کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ لغو یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کہ جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیا کا فائدہ ہو، تو ایسے کام کرنا بیکار، اور اس قسم کی باتیں کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں، اور یہ وقت جو کہ انسان کے لیے بہت ہی قیمتی ترین چیز ہے، یہ وقت کے زندگی کا دوسرا نام ہی در حقیقت وقت ہے، کہ انسان کی یہ زندگی یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو وقت ہی ہے کہ یہ آتی جاتی سانسیں، کبھی یہ صبح، کبھی یہ شام، کبھی یہ رات ہے اور کبھی یہ دن ہے، تو یہ چیز کہ جس کا نام ہے وقت، تو یہی در حقیقت انسان کی زندگی ہے کہ زندگی کا دوسرا نام ہے وقت۔ تو انسان کو چاہیے کہ وقت کو ضائع نہ کرے اور اس کی قدر و قیمت کو خوب وہ پہچانے اور سمجھے۔ تو یوں فضول باتیں کرنا، اور بالخصوص مزید یہ کہ وہ فضول باتیں اگر اس قسم کی ہوں کہ جن میں کسی کی دل آزاری کا پہلو پایا جاتا ہو، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا دل دکھایا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اس قسم کی برائیوں پر مشتمل اگر وہ فضول گفتگو ہوگی تو یقیناً یہ اور زیادہ بڑی برائی اسے تصور کیا جائے گا۔ اور یہ کہ اس سے قبل حکم یہ دیا گیا کہ باہمی اتفاق و اتحاد کو ہمیشہ قائم اور برقرار رکھا جائے بہر صورت اور بہر قیمت، لیکن اگر فضول گفتگو ہوگی کہ ہنسی مذاق، کہ بہت سے لوگ، بہت سے دوست بسا اوقات ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ کہ بڑی گہری دوستی ہے، کہ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ساتھ یہ نشست و برخاست کے یہ سلسلے، ایک ساتھ کھانا پینا اور گھومنا پھرنا، یہ تمام تر معاملات، لیکن ہنسی مذاق میں بعض اوقات کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جو دوسرے کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جایا کرتی ہے، تو پھر وہاں دوستیوں اور محبتوں کی بجائے، اور یہ کہ وہاں ہنسی مذاق کی بجائے معاملہ یہ ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دشمنیوں کے سلسلے ہوں گے، اور یہ کہ وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اب باہم دست و گریبان ہو جائیں گے۔ لہذا فضول گفتگو، فضول باتیں، بالخصوص ایسی باتیں جن میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دل دکھایا جا رہا ہو، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ ترین کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام فرمائے کہ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، زیادہ سوال کرنا، زیادہ سوال۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مثلاً کسی بات کے بارے میں کسی سے کوئی سوال کرنا، کچھ دریافت کرنا، یا یہ کہ مثلاً کوئی دین کا معاملہ ہے، کوئی دینی بات، کوئی شرعی حکم ہے، بہت زیادہ سوالات کرنا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات ہمیشہ انسان دوسروں سے پوچھتا ہی رہا کرے، کہ ایسی باتیں کہ جو واضح ہیں، کہ جن کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ویسے تو اصل تعلیم یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کو سمجھے اور یہ کہ دینی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کیا کرے خلوص نیت کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تمہیں چاہیے کہ تم ان سے دریافت کر لیا کرو کہ جو اہل علم ہیں، جو علم کی دولت سے مالا مال ہیں، ان سے تم دریافت کر لیا کرو۔ یہ حکم دیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے کہ پوچھ لیا کرو جو بات تمہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو بالکل صاف ہیں، واضح ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی وہ دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں ہمیشہ، کہ جنہیں پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ آج کوئی ایک مسئلہ کسی ایک عالم سے دریافت کیا، پھر تسلی نہیں ہوئی، کل دوبارہ پوچھ رہے ہیں، پرسوں پھر پوچھ رہے ہیں، بار بار پلٹ پلٹ کر، گویا کہ بھروسہ نہیں ہے، یا وہم اور وسوسے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے یہ انسان۔ یا ایک عالم سے ایک بات پوچھی، پھر دوسرے کے پاس جا کر پھر وہی بات، تیسرے کے پاس جا کر پھر وہی بات پلٹ پلٹ کر، گویا اسے وہم کی بیماری ہے، وسوسے کی بیماری ہے، اور شک کرتا ہے کہ اطمینان نہیں ہے، اسے بھروسہ نہیں۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا کہ کوئی سوال یعنی دینی معاملہ ہے یا دنیاوی یا جو بھی ہے کہ بہت زیادہ دوسروں سے پوچھتے رہنا، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نیز یہ کہ بقول اہل علم یہ جو زیادہ سوال کرتے رہنا کہ جس سے منع کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی ہمیں یہاں اس حدیث میں کہ یہ بات، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان زیادہ سوال کیا کرے، تو اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ سوال سے مراد یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا، کہ انسان قرض مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، روپیہ پیسہ مانگ رہا ہے کسی سے، تو یوں ہمیشہ ہی مانگتے رہنا کہ انسان نے اپنی عادت بنا لی ہو اور یہ اس کا مزاج بن چکا ہو کہ محنت و مشقت سے وہ جی چراتا ہو، کام کاج سے وہ جی چراتا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی کام اسے ملتا ہے تب بھی یہ بات اس کے مزاج میں گویا کہ رچ بس چکی ہے کہ محنت کی کیا ضرورت ہے، کہ جب کسی سے کچھ مانگوں گا، دو بول بولوں گا، اسے ترس آ جائے گا، اور یہ کہ وہ آرام سے نوٹ نکال کر میری جیب میں ڈال دے گا، تو پھر مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں بھاگ دوڑ کروں، جد و جہد کروں، خون پسینے بہاؤں۔ لہذا بہت سے لوگوں کی عادت یوں بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگا جائے۔ انسان کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا کرے، صرف اللہ سے مانگے، اور اسی اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے انسان محنت و مشقت کا راستہ اپنایا کرے۔ محنت و مشقت کو انسان اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے ہمیشہ تا دم آخر، اور عزت کے ساتھ جینا سیکھے، کہ ذرا ذرا سی ضرورت کے لیے انسان اپنی عزت کو نیلام کرتا پھرے، آج اس سے مانگا، کل اس سے مانگا۔ اس چیز سے نہایت سختی کے ساتھ دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اگر کسی پریشانی کا شکار ہو کر رہ گیا ہو، کہ تنگ دست ہو گیا اور یہ کہ مجبوری پڑی ہو، تو انسان کو حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ کسی بھی صورت وہ اپنا گزارا چلانے کی کوشش کرے۔ ایک روٹی کھایا کرتا تھا، لیکن اب
حیثیت نہیں رہی، حالات تنگ ہو گئے، تو آدھی روٹی سے گزارا چلائے، جہاں تک ممکن ہو کسی سے کچھ نہ مانگے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہو، خدا نخواستہ، تو کوئی ایسا انسان اس کے ملنے جلنے والوں میں کہ جس کے بارے میں اسے یہ قوی امید ہو کہ یہ میری مدد پر قادر ہے، کہ یہ خوشحال قسم کا انسان ہے، اس کے پاس حیثیت ہے، گنجائش ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خود بیچارہ ضرورت مند ہو اور یہ جا کر اسے پریشان کرے، ایسا نہ ہو، بلکہ پہلی بات تو یہ کہ اسے یہ یقین حاصل کرنا چاہیے، معلومات کر لینی چاہیے کہ وہ میری مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مخلص اور ہمدرد قسم کا انسان محسوس ہوتا ہے۔ تو اب انسان اگر بہت ہی مجبوری کا شکار ہو گیا ہو تو یہ اسے جا کر اپنی مجبوری بیان کرے اور مدد کی درخواست کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بولے گا تبھی تو کسی کو اس کی مجبوری کا علم ہو سکے گا، ورنہ یہ کہ بولے گا ہی نہیں، بتائے گا ہی نہیں تو کسی کو کس طرح یہ بات معلوم ہو سکے گی۔ لیکن ایک اہم ترین تعلیم یہ کہ جب ایک بار بتا دی، اپنی مجبوری بیان کر دی اور مدد کی درخواست کر دی، تو اب بار بار اسے پریشان نہ کرے، دوبارہ اس کے سامنے جا کر سوال نہ کرے کہ اسے ایک بار بتا دیا گیا ہے، اب یہ کہ اگر وہ مناسب سمجھے گا تو کچھ کرے گا، مدد کرے گا، انتظام کرے گا، ورنہ یہ کہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ انتظام نہیں کرنا چاہتا، مدد نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس کی مجبوری ہوگی یا کوئی بھی وجہ ہوگی، لہذا اب بار بار جا کر اسے پریشان نہ کیا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، کہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہوا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خوشحال ہے، حالانکہ وہ خوشحال نہیں ہوتے۔ لہذا اس قسم کا انسان اگر کبھی مجبوری میں مبتلا ہو گیا تو بس کسی کو ہلکا سا اشارہ دے دے، بار بار کسی کو پریشان نہ کرے۔ آخری بات اس حدیث میں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ 3 کام، ان میں سے آخری کام یہ کہ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، یعنی مال ضائع کرنا، کہ اللہ کی طرف سے یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ روپے پیسے اور خوشحالی و فراوانی سے اللہ نے انسان کو اگر نواز رکھا ہو تو انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی عطا فرمودہ اس نعمت کو، مال و دولت کو یوں برباد کیا کرے اور اسے لٹایا کرے، تو اس چیز سے یعنی فضول خرچی سے ہمیشہ بچتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ دین اسلام کی یہ بہت ہی اہم ترین تعلیم ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام یہ اہم ترین حدیث بھی مکمل ہو گئی، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔